کیا واقعی رمضان کا ایک روزہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض ایک جذباتی جملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز پوشیدہ ہے؟ جب ہم اس حدیث کو سنتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے، تو ذہن فوراً حساب کتاب میں لگ جاتا ہے۔ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ اب آئیے اس حقیقت کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا واقعی ایک دن، صرف ایک دن، انسان کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر سکتا ہے؟ ذرا ٹھہر کر اس جملے کو اپنے دل میں رکھ کر دیکھیں۔ ہم دنیا میں 70 سال کی عمر کو پوری زندگی سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص 70 سال جیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے عمر پوری کر لی، مگر یہاں بات زندگی کے سالوں کی نہیں، یہاں بات آگ کی شدت اور فاصلے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں 100 سال کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ 70 یا 100 کا عدد کیا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی جس سے بچنے کے لیے 70 سال کی مسافت درکار ہو۔ قیامت کا دن، وہ دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، وہ دن جب انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوگی، وہی چہرہ جو دنیا میں عزت کا نشان تھا، وہی چہرہ جو گناہوں میں جھکا، وہی چہرہ جو سجدوں میں گرا، وہی چہرہ آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تصور کریں، اگر آگ کی لپٹ چہرے کو چھو لے تو، اگر حرارت کی شدت آنکھوں کی روشنی کو جلا دے تو، اگر پیشانی جسے سجدے کا شرف ملا وہی جلنے لگے تو۔ اسی لیے حدیث میں خاص طور پر چہرے کا ذکر آیا۔ یہ محض جسمانی حفاظت نہیں، یہ عزت کی حفاظت ہے، شناخت کی حفاظت ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچاؤ ہے۔ 70 سال کی مسافت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیلکولیٹر لے کر فاصلے ناپنے بیٹھ جائیں۔ عربی اسلوب میں 70 اور 100 جیسے اعداد کثرت اور شدت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اتنی دوری کہ آگ کی تپش بھی محسوس نہ ہو، اتنا فاصلہ کہ جہنم کی چیخیں بھی کمزور پڑ جائیں، اتنی حفاظت کہ چہرہ سلامت رہے۔ اور یہ سب کس کے بدلے؟ ایک دن کی بھوک، ایک دن کی پیاس، ایک دن کا صبر، لیکن شرط ایک ہے، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ اور سوچیں، اگر ایک دن یہ مقام رکھتا ہے تو پورا رمضان کیسا ہوگا؟ اگر ایک سچا روزہ چہرے کو 70 سال کی مسافت تک بچا سکتا ہے تو وہ شخص جو مسلسل 30 دن اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس کے اور آگ کے درمیان کتنی دیواریں کھڑی ہو چکی ہوں گی، کتنے فاصلے پیدا ہو چکے ہوں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اجر کو سن کر عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہر سال کی بات ہے، رمضان آئے گا، ہم روزے رکھیں گے، اجر مل جائے گا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی جہنم کی آگ کو سنجیدگی سے سوچا؟ کیا ہم نے کبھی اس گرمی کا تصور کیا ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے؟ ہر دن جب سورج غروب ہوتا ہے اور ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمیں صرف کھجور اور پانی نظر آتا ہے، مگر آسمانوں کے اوپر ایک اور منظر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ہر دن کچھ نام لکھے جاتے ہیں ان لوگوں میں جو آگ سے نجات پا گئے۔ اب خود سے پوچھیں، کیا آج میرا نام ان میں ہو سکتا ہے؟ کیا آج کا میرا روزہ وہ دن بن سکتا ہے جو میرے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فیصلہ پیدا کر دے؟ یہی وہ احساس ہے جو اس حدیث کو طاقت دیتا ہے۔ یہ صرف عدد نہیں، یہ ایک جھٹکا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کھیل نہیں، یہ آگ اور جنت کے درمیان فیصلہ کن میدان ہے۔
ایک دن کی بھوک اگر خالص ہو تو وہ آگ کی شدت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ایک دن کا سچا سجدہ قیامت کے دن چہرے کی حفاظت بن جاتا ہے۔ اور شاید ہم میں سے کسی کا آج کا روزہ ہی روزہ ہو اور آج کے اور جہنم کے درمیان وہ عظیم فاصلہ کھڑا کر دے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس افطار کے لیے آپ آج دسترخوان پر بیٹھے ہیں، شاید یہی آپ کی زندگی کی آخری افطار ہو؟ جس سحری کے لیے آپ نیند سے اٹھے ہیں، شاید یہ آخری سحری ہو۔ ہم ہر سال رمضان کو اس یقین کے ساتھ لیتے ہیں جیسے اگلا رمضان پھر ضرور ملے گا، مگر کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج قبروں میں ہیں؟ کتنے چہرے تھے جو ہمارے ساتھ تراویح میں کھڑے تھے اور آج وہی چہرے مٹی کے نیچے ہیں؟ اپنے اعمال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم کہ ایک دن کا روزہ چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے، صرف اجر کی خوشخبری نہیں، یہ ایک انتباہ بھی ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ شاید آج وہ دن ہو جس میں تمہارا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں لکھ دیا جائے۔ رمضان کا ہر غروب آفتاب صرف ایک دن کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ آج کچھ لوگوں کو آگ سے آزادی ملی۔ سوال یہ ہے، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ ذرا قیامت کے میدان کا تصور کریں، سورج سروں کے قریب، پسینہ اعمال کے مطابق، لوگ خوف میں، نظریں جھکی ہوئی، اور ایک اعلان ہو کہ فلاں شخص کو آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس کے چہرے کو آگ سے اتنی مسافت دور کر دیا گیا ہے کہ اب وہ محفوظ ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس منظر میں رکھا، یا ہم صرف رمضان کو کیلنڈر کا ایک مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں جذباتی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ شاید یہ آخری رمضان ہو، شاید یہ آخری موقع ہو کہ ہم اپنے اور جہنم کے درمیان وہ 70 سال کا فاصلہ پیدا کر سکیں۔ شاید اگلے سال ہم ان لوگوں میں ہوں جن کے بارے میں کہا جائے گا وہ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے۔ اس احساس کو دل میں بٹھا لیں تو روزہ صرف بھوک نہیں رہتا، وہ نجات کی جنگ بن جاتا ہے۔ سحری صرف کھانا نہیں رہتی، وہ تیاری بن جاتی ہے۔ افطار صرف لذت نہیں رہتی، وہ امید بن جاتی ہے کہ شاید آج میرا نام لکھ دیا گیا ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 27ویں رات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اصل کھیل آخری عشرے میں ہے، مگر کیا گارنٹی ہے کہ ہم آخری عشرے تک پہنچیں گے؟ کیا یقین ہے کہ ہم اس رات تک زندہ رہیں گے جسے ہم سب سے افضل سمجھتے ہیں؟ اگر آج کا دن آخری ہو تو، اگر آج کا روزہ وہ آخری روزہ ہو جس کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جائے، اسی لیے ہر دن کو اس شدت کے ساتھ جینا ہے جیسے وہ فیصلہ کن ہو۔ ہر افطار پر اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اگر آج میرا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نہ لکھا گیا تو کیا میں مطمئن ہوں؟ ہر سحری پر یہ نیت کرنی ہے کہ شاید یہ میرا آخری موقع ہے اپنے چہرے کو آگ سے دور کرنے کا۔ جب یہ احساس دل میں آ جائے تو عبادت میں ایک مختلف کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں میں نمی آتی ہے، دعاؤں میں سچائی آتی ہے، سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ کوئی ایک مخصوص رات تک محدود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج وہ رات ہو سکتا ہے آج وہ دن ہو سکتا ہے آج وہ لمحہ ہو جب آسمانوں پر آپ کا نام لکھا جائے کہ یہ بندہ آگ سے محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر یہ اس کی کے لیے ہے جو سنجیدہ ہو، جو غفلت میں نہ ہو، جو رمضان کو عادت نہ سمجھے بلکہ آخری موقع سمجھے۔ محترم ناظرین، اب ایک غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے، تیسرے نجات کے، اور پھر ہم لاشعوری طور پر خود کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ اصل زور آخری عشرے میں لگانا ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، اگر ایک دن کا روزہ چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر سکتا ہے تو کون سا دن غیر اہم ہو سکتا ہے؟ کون سا روزہ معمولی ہو سکتا ہے؟ کون سا غروب آفتاب ایسا ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آزادی کا امکان نہ ہو؟
ہمیں یہ ذہن سے نکالنا ہوگا کہ کچھ دن ہائی ویلیو ہیں اور کچھ لو ویلیو۔ یہ کوئی لاٹری سسٹم نہیں کہ ایک مخصوص رات میں ٹکٹ لگ گیا تو کامیابی، ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج تسلسل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، چاہے کم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ 70 سال کا فاصلہ پیدا کر سکتا ہے تو مسلسل 30 دن کتنی عظیم دیواریں کھڑی کر سکتی ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہر دن کو عزت دی جائے، ہر دن کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص کہے کہ میں پہلے 20 دن تو بس رسمی طور پر گزار لوں گا، آخری 10 دن میں اصل عبادت کروں گا، تو کیا یہ سوچ خود اس حقیقت کے خلاف نہیں کہ ہر دن جہنم سے آزادی کا موقع ہے؟ اگر آج کا دن وہ دن ہو جس میں اللہ نے تمہارا نام لکھنا تھا، مگر تم نے اسے عام دن سمجھ کر گزار دیا، تو اگر تم نے آج کے روزے کو ہلکا لیا، آج کی دعا کو مختصر کر دیا، آج کے سجدے میں جلدی کر دی، اور یہی وہ دن تھا جس میں تمہارے اور آگ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا ہونا تھا۔ یہی اصل پیغام ہے۔ رمضان کا کوئی دن غیر اہم نہیں ہوتا۔ ہر دن ایک دروازہ ہے، ہر دن ایک امکان ہے، ہر دن ایک موقع ہے کہ تم اپنے چہرے کو آگ سے بچا لو۔ آخری عشرے کی فضیلت اپنی جگہ، مگر کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو پورا مہینہ مسلسل محنت کرتی ہیں، جو پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی شدت، ایک ہی خوف اور ایک ہی امید کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہر دن کو ایسے گزارو جیسے وہ آخری ہو۔ اگر آج تمہارا آخری روزہ ہو تو کیا تم اسے اسی طرح رکھو گے جیسے کل رکھا تھا؟ اگر آج آخری افطار ہو تو کیا تم اسی طرح بے توجہی سے دعا کرو گے؟ اگر آج آخری سجدہ ہو تو کیا تم اتنی جلدی سر اٹھاؤ گے؟ جب یہ سوالات دل میں زندہ رہتی ہیں تو عبادت بدل جاتی ہے۔ روزہ ایک فارمیلٹی نہیں رہتا، وہ آگ اور نجات کے درمیان حقیقی جنگ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جہنم سے دوری کا وعدہ صرف بڑے کارناموں کے لیے نہیں، ایک دن، صرف ایک دن، مگر سچا دن، اخلاص والا دن، ایسا دن جس میں تم نے خود کو روکا، زبان کو روکا، آنکھوں کو روکا، دل کو صاف کیا، وہ دن دیوار بن جاتا ہے۔ پھر اگلا دن آتا ہے، وہ ایک اور دیوار بن جاتا ہے۔ یوں بندہ اپنے اور آگ کے درمیان فاصلے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر آگ کی تپش نہیں ہوتی، بلکہ نجات کی روشنی ہوتی ہے۔ لہٰذا رمضان کو آخری عشرے تک مؤخر نہ کرو، اسے پہلے دن سے جیو۔ ہر سحری کو آخری سحری سمجھو، ہر افطار کو آخری افطار سمجھو، ہر روزے کو ایسا روزہ بناؤ جو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ کھڑا کر دے۔ کیونکہ اصل کامیابی کسی ایک رات میں اچانک نہیں ملتی، وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو پورے مہینے کو عزت دیتے ہیں، جو کسی دن کو تھرو اوے ڈے نہیں بننے دیتے، اور جو ہر دن یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں شاید آج وہ دن ہو جب میرا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں لکھ دیا جائے۔ محترم ناظرین، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے محض کیلنڈر کا ایک مہینہ نہ ہو بلکہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے زاویہ نظر کو بدلنا ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان آیا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر کیسے داخل ہوئے۔ کیا ہم اسے ایک عبادتی سیزن سمجھ کر رسمی انداز میں گزارنے جا رہے ہیں، یا اسے اپنی آخرت کی تقدیر بدلنے کا موقع مان کر سنجیدگی سے جینے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے جنت کا راستہ بنے تو ہمیں اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو کس انداز میں گزارا، اور قرآن مجید اس مہینے کے بارے میں ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس پورے تصور کا مرکز وہ عظیم حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔
ذرا اس جملے کو دل میں اتار کر تو دیکھیں، یہ صرف اجر کی خوشخبری نہیں، یہ ایک نقشہ ہے، ایک روڈ میپ ہے جہاں دو چیزیں نمایاں ہیں: ایک دن اور اللہ کے لیے۔ مطلب یہ کہ معیار دونوں کی کثرت نہیں، معیار اخلاص ہے۔ اگر ایک دن خالص ہو جائے، اگر ایک دن واقعی اللہ کے لیے ہو جائے، تو وہ دن ہمارے اور آگ کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جس کا تصور بھی انسان پوری طرح نہیں کر سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حساس عضو چہرہ ہوگا۔ چہرہ عزت کی علامت ہے، شناخت کی علامت ہے، انسان کی پہچان ہے۔ اور حدیث میں خاص طور پر چہرے کا ذکر آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ سے سب سے پہلے حفاظت ہماری عزت کی حفاظت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ آگ سے جھلسنے سے بچ جائے، قیامت کے دن ہمارے چہرے پر سیاہی نہ ہو بلکہ نور ہو، تو پھر ہمیں رمضان کو اسی شعور کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر روزہ صرف بھوک پیاس نہیں، بلکہ اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی کوشش ہے۔ ہر دن ہم یا تو اپنے اور جہنم کے درمیان فاصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی غفلت سے اس فاصلے کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت یہ محض ایک ریاضاتی عدد نہیں، عربی اسلوب میں 70 کا استعمال کثرت اور شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اتنا فاصلہ کہ آگ کی تپش بھی نہ پہنچ سکے، اتنی دوری کہ جہنم کی گرمی کا احساس بھی نہ ہو۔ اگر ایک دن اتنا اثر رکھتا ہے تو سوچیں، وہ رمضان جس میں ہم 30 دن روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ سب خالص ہو جائے تو ہمارے اور آگ کے درمیان کتنی مضبوط رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مگر شرط وہی ہے، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ اگر روزہ دکھاوے کے لیے ہے، عادت کے لیے ہے، ماحول کے دباؤ کے لیے ہے، تو وہ تاثیر نہیں پیدا کرے گا۔ لیکن اگر روزہ اس احساس کے ساتھ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں بھی پانی کا گھونٹ نہیں پیتا کیونکہ میں اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، تو یہی کیفیت روزے کو طاقت دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان جنت کا راستہ بنے، تو ہمیں اپنی عبادتوں کا معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ صرف مقدار کافی نہیں، کیفیت بھی ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف آواز نہیں ہونی چاہیے، دل کی بیداری بھی ہونی چاہیے۔ نماز صرف حرکات نہیں ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے۔ صدقہ صرف رقم نہیں ہونا چاہیے، دل کی سخاوت بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر عمل سے پہلے خود سے پوچھنا ہوگا، کیا یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوگا؟ کیا یہ وہ انداز ہے جس نے میرے نبی خوش ہوں گے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے طریقے کو درست کرنا ہوگا۔ رمضان کو اللہ کے طریقے سے جینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیں، رب کی مرضی کو آگے لے آئے۔ اگر زبان روزے میں بھی غیبت کر رہی ہے، اگر آنکھیں روزے میں بھی گناہ دیکھ رہی ہیں، اگر دل میں تکبر اور حسد باقی ہے، تو ہم صرف بھوک برداشت کر رہے ہیں، وہ فاصلہ پیدا نہیں کر رہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں ایک دن کہا گیا، مگر وہ دن مکمل ہونا چاہیے، صبح سے شام تک، ظاہر اور باطن دونوں میں۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا چہرہ محفوظ ہو، تو ہمیں دنیا میں اپنے چہرے کو سجدوں سے آشنا کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگ کی لپٹ ہمیں نہ چھو سکے، تو ہمیں آج اپنے نفس کی آگ کو قابو میں کرنا ہوگا۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو، تم اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہو، تم اپنے رب کے لیے قربانی دے سکتے ہو۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، تو اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمیں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم رمضان کو صرف گزاریں گے نہیں، اسے جئیں گے۔ ہم اسے عادت کے مطابق نہیں بلکہ ہدایت کے مطابق گزاریں گے۔ ہم ہر روزے کو اس نیت سے رکھیں گے کہ یہ دن میرے چہرے کو آگ سے دور کرنے والا دن بنے۔ ہم ہر افطار پر یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ، اگر آج وہ دن ہو جس میں تو لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، تو مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ ہم ہر سحری پر یہ عزم کریں گے کہ آج کا دن خالص تیرے لیے ہوگا۔ آخر کار، نجات خود بخود نہیں ملتی،
اسے سنجیدگی سے طلب کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے آزادی کا اعلان بن جائے تو ہمیں اسے ذمہ داری کے ساتھ جینا ہوگا۔ ہمیں اپنی عبادتوں کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے دل کو بیدار کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور ہر دن اپنے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ ایک سچا روزہ صرف ایک دن کا خالص روزہ میرے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کھڑی کر سکتا ہے۔